بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. اسلام میں عورت کا مقام یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس ضمن میں اس ذیل میں ہم آج بات کر رہے ہیں اسلام میں میاں بیوی کے حقوق. یہ ایک ایسا واسٹ اور وسیع موضوع ہے کہ جس کی آج کل ضرورت بھی ہے کہ اس پر بات کی جائے، اس کو بیان کیا جائے. جس معاشرے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے میں طلاق کے ریشو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. یہ طلاق ہوتی ہی تب ہے جب ظاہر انسان نکاح کرتا ہے. ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے میاں بیوی کے حقوق کے اندر، اور لازمی امر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اسپیس دینے کی ضرورت ہوتی ہے. آئیے میاں بیوی کے حقوق پر چند جملے اس عنوان سے پیش کرتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے کہ جو شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے، یا ابھی شادی شدہ نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو کوپ اپ کریں تاکہ اس رشتے کو بہترین انداز میں آگے بڑھائے اور ایک اچھی زندگی گزارے، ایک اچھی ہیپی لائف انسان گزارے. میاں بیوی کے حقوق. اہم ترین بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت سے پیدا کیا. اب میاں اور بیوی میں فوقیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے تقوی کی بنیاد پر. اس پر ہم نے کئی مرتبہ روشنی ڈالی، اور یہ واضح ترین بات ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بلند ترین اور مشرف ترین وہ ہے کہ جو تقوی کے اندر بلند ہو. تو جب تقوی کے لحاظ سے بلند ہے تو پھر میاں اور بیوی میں فوقیت کس کو حاصل ہے؟ دیکھیں، بعض مقامات پہ بیوی کو فوقیت حاصل ہے، بعض مقامات پہ مرد کو فوقیت حاصل ہے. ہم قرآن میں ایک آیت پڑھتے ہیں جس پر بہت بڑے بڑے نعرہ لگانے والے اور ہیومن رائٹس والے جس پہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الرجال، سورہ نساء کی آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہیں. اب دو ہی ہوں گے نا، ایک حاکم ہوگا ایک محکوم ہوگا، ٹھیک ہے، ایک امیر ہوگا ایک غریب ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہ اس پیرائی میں دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کہا ہے کہ مرد حاکم ہے اور عورت بیچاری محکوم ہے، اور عورت کو ڈی گریڈ کیا گیا ہے، عورت کو ذلیل بنایا گیا ہے اسلام میں، اور عورت کو پستی کی طرف لے جایا گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بعض اوقات ہم آیت کو آدھا پڑھتے ہیں، پوری آیت پڑھتے ہی نہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ مثلا دیکھیں، قرآن کی آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز مت پڑھو. تو ہم نوجوان تو خوش رہیں گے، اچھا وہ جان چھوٹی نماز سے. نہیں، پوری آیت تو پڑھیں. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز مت پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی نشے میں نماز ہوگی ہی نہیں. تو پوری بات تو بیان کریں. اور آج کل ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈنگ میں بھی ہے کیا کہ آدھی بات کی جاتی ہے. پوری اگر 1 گھنٹے کا کلپ ہے اس میں سے 10 منٹ کی یا 1 منٹ کا کلپ نکالنے کے بعد بھائی یہ دیکھیں مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یا ایک عالم دین یہ کہہ رہے ہیں، یا ریسرچ اسکالر یہ کہہ رہے ہیں، یہ موٹیویشنل اسپیکر یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہے ہی نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ جملہ کہا ہو اپنی اسپیچ کے اندر کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے. اب کافر ہٹا دیا کہ اللہ نہیں ہے، وہ ہر شخص یہ کہتا ہے اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بیچ میں سے نہ نکالے، پوری کی پوری بات سنا کریں. تو حقوق زوجین، میاں بیوی کے حقوق جو اسلام نے متعین کیے ہیں، جو اسلام نے بتائے ہیں کہ جس پر فوکس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم میاں بیوی کے حقوق پڑھیں اور دیکھیں کہ ان میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، تو پہلا حق اگر ہم غور کریں اور دیکھیں وہ ہے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا. میں نے کچھ پوائنٹس جو ہے وہ جاٹ ڈاؤن بھی کیے ہیں، وہ میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. ایک ساتھ جو ہے جلدی اس کو پڑھ دوں گا. میاں بیوی کے حقوق میں پہلا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا، ٹھیک ہے. ہم ایک دوسرے کے مسائل کو جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم پر محکوم ہے اور ہم مرد حضرات جو ہے وہ عورت پہ حاکم ہیں. نہیں، پوری بات کیا سمجھیں؟ پوری بات اس طرح سے سمجھیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. کس معاملے میں؟ آیت پوری ہے بما انفقوا، کہ مرد مالی معاملات کے عنوان سے عورتوں پر حاکم ہے. کیوں؟
क्योंकि घर के बाहर की जिम्मेदारी, रिस्क के हलाल कमाने की जिम्मेदारी, जूतियां चटकने के बाद जॉब तलाश करने की जिम्मेदारी ये मर्द की है, ठीक है। औरत की जिम्मेदारी तो ये है कि उसके हलाल रिस्क को, हलाल माल को सही तरीके से मसरफ करे, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करे, ठीक है। ये औरत की जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी के लिहाज से यहाँ फौकियत है मर्द की, क्योंकि माल कमाने की जिम्मेदारी मर्द की है, तो मर्द को फौकियत हो गई। हम ये कहते हैं कि रिजालो कव्वामूना अला निसा, नहीं, मर्द जो ना हर हवाले से बरतर है, अफजल है। मर्द अगर नमाज भी पढ़ेगा तो वो उसमें भी अफजल है। औरत बेचारी ने भी रोजा रखा है, मर्द ने भी रोजा रखा है, दोनों ने अगर इक्वल अंदाज में रोजा रखा है तो ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों का सवाब उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि औरत को औरत होने के लिहाज से सवाब नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब मियां बीवी, सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ वाइफ, बीवी का इंतखाब, औरत का इंतखाब जो आगे चल के बीवी बनेगी। ये दो उंगलियां देखें, ये उंगली और ये उंगली बराबर है, ठीक है। सूरह कुल में, कुल हुवल्लाहु अहद में क्या पढ़ते हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का कोई कुफु नहीं है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। कुफु यानी हमसर, बराबर, हम पल्ला। तो आजकल के नौजवान दोस्तों को मैं ये पैगाम दूंगा कि अपने लिए अगर किसी स्पाउस को, लड़की को तलाश कर रहे हैं, वाइफ को तलाश कर रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया है, ये आप है, ये लड़की है। यानी क्या कि अगर आप फाइनेंशियली इस स्टेज पर खड़े हैं तो औरत भी हो, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए ना, ठीक है। आपका मजहब, आपका रिलीजन सेम होना चाहिए, ठीक है, आपकी अफकार सेम होनी चाहिए, ठीक है, आप इस कितने इस्लामिक हो वो भी इस्लामिक होना चाहिए। इन सारी चीजों में बराबरी होनी चाहिए, तब जाके एक हैप्पी लाइफ गुजरती है। वरना आपने बहुत मर्तबा देखा है, और हमारे पास जो है वो काउंसलिंग के लिए बहुत सारे केसेस आते हैं कि मियाँ बीवी ऐसे नहीं होते। अगर बीवी जो है वो बुलंद है तो शौहर बेचारा जो है वो ये है, गोरा काला, ठीक है ना, अमीर गरीब। ये देखिए, ये परफेक्ट मैच नहीं है, ठीक है। मजहब की डिस्क्रिमिनेशन, ये परफेक्ट मैच नहीं है। परफेक्ट मैच ये कि हर चीज में बराबरी हो, पहली चीज ये कि जिस पर गौर करना चाहिए। नंबर 2, मियाँ बीवी के हुकूक जो इस्लाम ने हमें बताए हैं, इस्लाम ने मुतय्यन किए हैं, इस्लाम ने जिसकी तरफ हमें रहनुमाई की है, उसकी तरफ अगर हम गौर करें तो हम ये देखते हैं कि मियाँ जो घर के बाहर की जिम्मेदारियां निभाता है, औरत जो घर के अंदर की जिम्मेदारियां निभाती है, उसकी जिम्मेदारी ये है। आमतौर पर हम बात करते हैं कि औरत के हुकूक ये हैं, ठीक है, बीवी के हुकूक ये हैं, शौहर के हुकूक जरा कम बयान किए जाते हैं, नहीं, दोनों के हुकूक यकसा बयान किए गए हैं। इस्लाम ने यह भी कहा है कि अगर औरत यूं करेगी तो फिर मर्द को भी यूं करना चाहिए। यानी क्या कि अगर औरत घर की जिम्मेदार है तो वो मुस्कुराकर शौहर का इस्तकबाल करे, यानी हैप्पी फेस के साथ शौहर का इस्तकबाल करे। जो दिन भर दुआ खाने के बाद, बॉस के परेशानियां सुनने के बाद जो है घर पे दाखिल हुआ है, घर पे दाखिल होने के बाद इंसान क्या चाहता है कि उसे एक हैप्पी फेस वाली वाइफ मिले, बच्चे मिले, साफ सुथरे बच्चे, घर का माहौल साफ सुथरा हो, ठीक है, घर क्लीन हो, साफ सुथरा हो। लेकिन अगर आपको बीवी ही पस मुर्दा मिलेगी, बुरी हालत में मिलेगी, सर पे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, वो बुरी हालात जो हम देखते हैं, ठीक है, ये सब चीज में मिलेगी, तो फिर इंसान जो घर पे आ रहा है सुकून हासिल करने के लिए, उसका सुकून वैसे खत्म हो जाएगा, ठीक। तो बीवी के लिए ये लाजमी है कि वो कोशिश करे कि घर का माहौल एक पीसफुल और हैप्पी माहौल हो, ठीक है। अब फिर शौहर की क्या जिम्मेदारी है? शौहर की जिम्मेदारी ये है कि वो घर के अंदर पीसफुल माहौल बनाने में अपना किरदार अदा करे। वो किरदार कैसे अदा करेगा कि माली लिहाज से, फाइनेंशियली, ठीक है, स्पिरिचुअली, ठीक है, फिक्री तौर पर भी देना, वो औरत की मेंटोरिंग करता रहे, उसे बताता रहे कि किस तरह से घर का माहौल बेहतर बनाया जा सकता है। एक और चीज है कि जो मर्द और औरत को जो है वो एक दूसरे से दूर कर देती है, अगर उस चीज की तरफ तवज्जो न की जाए, मियाँ बीवी को दूर कर देती है। अगर तवज्जो की जाएगी तो मियाँ बीवी करीब रहेंगे। देखें, एक शख्स आया इमाम के पास और इमाम से पूछा कि आपकी उम्र तो ज्यादा नहीं है, आपने अपनी दाढ़ी पर खिजाब लगाया हुआ है, ठीक है, ब्लैक कलर किया हुआ है, क्या वजह है आपकी तो इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं है। तो इमाम ने ये जुमला कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से दुनिया का हर मर्द ये चाहता है कि जब वो अपनी बीवी के सामने आए तो उसकी बीवी उसके लिए तैयार रहे, साफ सुथरी रहे, अच्छा लिबास पहन के रहे,
ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر میں کچن میں بھی جو ہے وہ شادی والا ڈریس پہن کے آپ کھانا بنا رہے ہو, نہیں, اپنے آپ کو سیٹ رکھیں, ٹھیک ہے, بال آپ کے ٹھیک ہو, داڑھی واڑی, یہ مرد کی, عورت کا لباس ٹھیک ہو, صاف ستھرا ہو, اور وضاقت اپیرنس آپ کی اچھی ہو, ٹھیک ہے. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے, یہ کس کے لیے اپیرنس اچھی ہو؟ فار یور ہسبینڈ, اور مرد کے لیے فار یور وائف, ناٹ فار ادرس, دوسروں کے لیے نہیں, دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہم, یہ تو اسلامک پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مرد تیار ہوگا عورت کے لیے. تو امام نے یہ جملہ کہا کہ میں نے داڑھی خضاب کی ہے اس لیے کیونکہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی جب میرے سامنے آئے تو وہ اچھی تیار ہو, تو بیوی بھی, عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر جب میرے سامنے آئے تو وہ بھی ذرا صاف ستھرا, ویل مینرڈ, ویل ڈریسڈ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ نوجوان دوست ضروری ہے کہ کریں. 25 مہینے سے جو ہے وہ جینس کی پینٹ نہیں چینج کی ہوئی ہوتی ہے. کتنے مسائل ہیں, کس چیز کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا جائے, ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اگر ہم فوکس کریں گے, توجہ کریں گے, تو یعنی شادی سے پہلے بہت اچھے ہوتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو ویل ڈریس رکھا ہوا ہے, جیسی شادی ہو گئی اب کیا ضرورت ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو ویل ڈریس رکھیں, ویل مینرڈ رکھیں, جتنے ہینڈسم آپ ہیں, فزیکل اپیرنس اچھی ہونی چاہیے, تو پھر آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ یقیناً پھول جھڑنے والے ہوں گے, ٹھیک ہے. ایک اچھا امپریشن جو پہلے سے آپ کی وائف پر ہے یا وائف کا ہسبینڈ پر ہے وہ آگے برقرار رہے گا. ایک حاکم کے پاس, ایک خلیفہ کے پاس ایک کیس آیا طلاق کا, ٹھیک ہے. عورت آئی اور عورت نے آنے کے بعد یہ کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق چاہیے. کہا کہ کیوں, کیا تمہارا شوہر تمہیں مارتا ہے؟ کہا نہیں. کیا تمہارا شوہر تمہیں نان و نفقہ یعنی پیسہ, منتھلی انکم لا کے دیتا ہے یا لا کے نہیں دیتا؟ کہا بالکل لا کے دیتا ہے. کہا اچھا, کیا تمہیں وہ تمہارے ماں باپ سے ملنے سے منع کرتا ہے؟ کہا بالکل بھی نہیں, منع نہیں کرتا. کہا پھر کیوں طلاق چاہیے؟ کہا وہ بس مجھے پسند نہیں ہے. یعنی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ شوہر سارے حقوق انجام دے رہے, ٹھیک ہے, ماں سے ملنے دے رہا ہے, پیسہ بھی دے رہا ہے, کپڑے بھی اچھے لا کے دے رہا ہے, کھانا پینا, گھر کے کام, ساری کی ساری چیزوں میں جو ہے وہ سپورٹیو ہے, لیکن مجھے اس کے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں ہے. تو حاکم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم ایک کام کرو کہ اپنے شوہر کو بھیجو, میں پھر تمہارے طلاق کا معاملہ حل کر دیتا ہوں. اگلے دن جو ہے وہ جب شوہر آیا تو حاکم وقت نے یہ دیکھا کہ شوہر عجیب و غریب حالت میں ہے, لباس پھٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لباس پھٹا ہوا سے مراد یہ کہ ویل مینرڈ نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, میلا ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے, گندا ہو رہا ہے, داڑھی یہاں سے بڑھ رہی ہے تو یہاں سے کم ہو رہی ہے, بال بھی اس کے بنے ہوئے نہیں ہیں, دانت بھی جو ہے وہ مانجے ہوئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, مطلب یہ فزیکل اپیرنس اچھی نہیں ہے. تو حاکم نے کہا کہ اچھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کو پرووائڈ کر رہا ہے لیکن اس کی فزیکل اپیرنس اچھی نہیں ہے, اور واقعاً اچھی نہیں تھی. تو حاکم وقت نے کہا کہ اس کو حمام میں لے جایا جائے. حمام سے مراد ہے کہ ہیئر ڈریسر وغیرہ کے پاس, جو زمانے کا کلچر تھا, اور اس کی طرح وضاقت فزیکل اپیرنس اچھی کر دی جائے, ٹھیک ہے. اب اس شوہر سے کہا کہ اب تم جاؤ اور اپنی بیوی کے پاس رہو, جاؤ رہو, کوئی طلاق کی ضرورت نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. کچھ عرصے تک وہ عورت آئی ہی نہیں. پھر حاکم وقت کا جو اس عورت اور شوہر سے ملاقات, کہا بھائی ہاں تمہارے طلاق کا معاملہ کیا ہوا, آپ طلاق کے لیے نہیں آ رہے؟ تو عورت نے کہا کہ نہیں, اب ہمیں طلاق کی ضرورت نہیں ہے. تو حاکم یہ جملہ کہتا ہے کہ جی ہاں, مجھے پتا چل گیا کہ طلاق کی بنیادی وجہ کیا تھی. میاں بیوی کے درمیان میں فساد نہیں تھا, میاں بیوی کے درمیان صرف ایک چیز تھی کہ شوہر کی اپیرنس, لکس اچھی نہیں تھی. بس اس نے لکس اچھی کر لی, طلاق سے بچ گئے, ٹھیک ہے. تو آج کل اگر ہم جو ہے وہ غور کریں اور ان چیزوں پر فوکس کریں کہ جو اسلامک پرسپیکٹو میں ہمیں بتائی گئی ہیں اور اسلام نے ہمیں بتائی ہیں, تو ہماری جو ہے وہ ایک اچھی ہیپی لائف گزر سکتی ہے. بیوی اگر بیٹی کو پیدا کرے, بیٹی کو جنم دے, تو اس سے ناراض نہ ہو. یہ ہمارے معاشرے میں بہت, بیٹی کو جنم دیا, 6 بیٹیوں کو جنم دیا, یہ وہ, ٹھیک ہے. تو حقوق زوجین تب ادا ہوں گے کہ جب ہم سمجھیں گے کہ حقوق زوجین میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں اور اسلام نے کیا حقوق بیان کیے ہیں. اسی نقطے پر ہم جو ہے وہ اپنی بات کو تمام کرتے ہیں. شکریہ.